السلام علیکم، میرا نام عمران عمر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی یو پورٹریز۔ سچ کڑوا ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے اس سے کچھ لوگ میری بات سے متفق ہوں گے اور شاید کچھ لوگ مجھے کرٹیسائز کریں۔ ریسنٹلی ایشیا کپ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو میچز ہوئے تھے، جہاں لوگ میچ دیکھنے مگن تھے، وہیں میری نظر پاکستان اور انڈیا کے جب کٹ پہ پڑی، مجھے دو چیزیں نظر آئیں انڈیا اور پاکستان کی کٹ میں کہ ہماری پرائورٹیز کیا ہیں اور ان کی پرائورٹیز کیا ہیں۔ جب انڈیا کی کٹ کی طرف میں نظر پڑی تو میں نے دیکھا کہ ان کے کٹ کے سامنے BYJUS جو ایک آن لائن لرننگ پلیٹ فارم ہے، یہ اس وقت پوری دنیا میں 150 ملین اسٹوڈنٹس کو تعلیم مہیا کر رہا ہے۔ اور جب اس کے بارے میں مزید میں نے ریسرچ کی، مزید میں نے پڑھا، تو مجھے انسپائرنگ بات جو لگی وہ یہ تھی کہ یہ تعلیمی ادارہ جو اس وقت پوری دنیا میں، نہ صرف انڈیا میں بلکہ 100+ کنٹری میں ڈسٹینس ایجوکیشن پرووائڈ کر رہا ہے، یہ ایک چھوٹے سے کلاس روم سے شروع ہوا اور اس کا جو CEO ہے وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا، اور اس کا اس وقت جو ہیڈ آفس ہے وہ بنگلور میں ہے، انڈیا کے شہر۔ اور 2011 میں انہوں نے ایک چھوٹے سے کلاس روم سے اس کی ابتدا کی، اور اس وقت یہ پوری دنیا میں 150 ملین اسٹوڈنٹس کو آن لائن ایجوکیشن کے ذریعے ایجوکیٹ کر رہا ہے، فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے ایجوکیشن میں۔ تو دوسری طرف ہمارا ملک، ہمارا دیش پاکستان، جب ان کے کٹ کی طرف میں نے دیکھا تو ان کی کٹ میں دا پارک ویو سٹی جو ایک پراپرٹی ڈیلنگ کمپنی ہے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک جو آپ کا کٹ ہے وہ آپ کے پورے ملک کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف انڈیا ان کی آپ پرائورٹیز کو دیکھ لیں اور دوسری طرف ہماری پرائورٹیز کو دیکھ لیں، تو یہیں سے ہی مائنڈ سیٹ کا آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ وائی ہیز انڈیا بیکم دا 5th اکنامی ان دا ورلڈ سرپاسنگ UK۔ آپ دنیا کا کوئی بھی بہترین IT کا فیلڈ اٹھا کے دیکھیں، آپ گوگل سے لے کے مائکروسافٹ سے لے کے کسی بھی دنیا کے فیلڈ کی بات کریں تو IT میں آپ کو 60% 70% لوگ کام کرتے ہوئے انڈین ملیں گے۔ تو یہاں پہ اب فرق دیکھیں مائنڈ سیٹ میں، جہاں پاکستان کی جو کٹ ہے اس میں کوئی بھی اسپانسر کی جگہ PCB نے نہیں چھوڑی۔ اگر یہ PCB کا بس چلتا تو پورا کٹ تو ان کا اسپانسر سے بھرا ہوا تھا، اگر PCB کا بس چلتا تو سوائے ان کے چہرے جو بچے ہوئے تھے ان پہ بھی کوئی نہ کوئی اسپانسرز لگا دیتے۔ اور کیوں انڈیا اس وقت ہم سے ترقی یافتہ ہے اور ہم اس وقت پیچھے ہیں۔ ایون ناٹ ٹو ٹاک آف انڈیا، ہم بنگلہ دیش کی اگر ہم بات کریں جو 1971 میں ہم سے الگ ہوا، اس وقت بنگلہ دیش کی کرنسی ہم سے آگے ہے، اس وقت بنگلہ دیش ایجوکیشن میں، سیکیورٹی میں، باقی چیزوں میں ہم سے بہت آگے ہے۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو اس وقت پاکستان کا جو سب سے زیادہ بجٹ ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں ڈیفینس پہ، اور اس سے آدھا بھی نہیں بلکہ آدھے سے بھی کم بجٹ ہم یوز کرتے ہیں یا اسپینڈ کرتے ہیں ایجوکیشن اور ہیلتھ میں۔ لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے، جب آپ لوگوں کو تعلیم نہیں دیں گے تو لوگوں میں یا مطلب ملک میں ترقی کیسے آئے گا؟ ہاؤ ول یور کنٹری ڈیولپ اگر آپ کے لوگ ان پڑھ ہیں، تعلیم حاصل نہیں کرتے؟ اچھا، اگر ہم تھوڑے کمپیریٹیو انالیسس کریں دونوں ملکوں میں، تو انڈیا کی جو اس وقت لٹریسی ریٹ ہے وہ ہے 74%، اور ہماری جو لٹریسی ریٹ ہے وہ ہے 58%۔ اور ان لکیلی ہمارے پاس لٹریسی میں وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو صرف اپنا نام لکھنا اور پڑھنا جانتے ہیں، ان کو بھی ہم لٹریٹ کنسیڈر کرتے ہیں۔ تو کیپنگ ان ویو دس دیٹ وی ہیو 58%۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں یونیورسٹیز کی، ہائر اسٹڈیز کی، تو ہائر اسٹڈیز میں اس وقت ہمارے پاس کم و بیش ایک رفلی انسٹیمیٹ کے مطابق کہ وی ہیو آلموسٹ 200 یونیورسٹیز اکراس پاکستان، اور دوسری جانب انڈیا میں دیر آر 1000+ آلموسٹ یونیورسٹیز اوور آل۔ اچھا، اگر ہم سلیبس کی بات کریں، انگریزوں کا بھلا ہو، فرنگیوں کا بھلا ہو، جنہوں نے ہمیں ایک سلیبس دے کے چلے گئے، اور وہی آؤٹ ڈیٹڈ سلیبس سے اتنی ہمیں محبت ہو گئی ہے کہ اب تک ہم نے وہ سلیبس چینج نہیں کیا، اور پچھلے 20-25 سالوں سے پرانا سلیبس ہم چلا رہے ہیں۔ جہاں دنیا اس وقت ریسرچ ورک کر رہی ہے، ڈیجیٹلائزیشن کے دور میں رہ رہی ہے، نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، لیکن ہم اب تک وہی 20 سے 25 سال پرانا جو ایک آؤٹ ڈیٹڈ سلیبس ہے اسی کو لے کے چل رہے ہیں، اسی کو چلا رہے ہیں، کوئی چینج نہیں لا رہے، کوئی اپڈیٹ نہیں لا رہے، کوئی ریسرچ ورک نہیں لا رہے۔ اچھا، اگر ہم ڈراپ آؤٹ کی بات کریں تو اس وقت جو انڈیا کا ڈراپ آؤٹ ریشو ہے وہ ہے 70%، جو بچے اسٹوڈنٹس میٹرک تک یا میٹرک کے بعد جو ہے وہ ہائر اسٹڈیز کی طرف نہیں جاتے، اور پاکستان میں انفارچونیٹلی اٹ از 34%۔ اب کہاں 17% اور کہاں 34%
کہ بچے جو ہے وہ آگے اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو نہیں کر پاتے. بھیا جب تک ہمارا یہ مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا اور جب تک ہماری پریورٹیز سیٹ نہیں ہوں گی, پراپر ترجیحات نہیں ہوں گی, تب تک ہم تعلیمی میدان میں نہ تو ترقی کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم باقی دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں, اور ایک پازیٹیو چینج ایجوکیشن میں ہمارے لیے ہمیشہ کی طرح ایک خواب رہے گا.